رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. حبیب الہ العالمین النبی المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد بالقاسم المصطفى محمد. وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم اور ہمارے بزرگوں جوانوں، آج کس کی ولادت ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام جن کے اس باشرف بیٹے کے جس کے نور سے پوری دنیا میں اجالا ہے، پیغمبر اسلام نے جو ارشاد فرمایا ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، اس کی موت جہالت اور گمراہی کی موت ہوگی. امام عسکری علیہ السلام کے جو آپ کی ولادت ہے وہ 232 ہجری 232 تاریخ میں تھوڑا اختلاف ہے. ہم لوگ جو مناتے ہیں عمومی طور پر وہ 8 ربیع الثانی کو مناتے ہیں، لیکن جو خوجہ جنتری ہے اور خوجہ سسٹم ہے تقریباً اس میں 10 ربیع الثانی کو منایا جاتا ہے. اکثر مورخین نے، اکثر محدثین نے 8 ربیع الثانی کو مانا ہے، لیکن بعض علماء جس میں شیخ مفید علیہ الرحمہ 10 ربیع الثانی کو مانتے ہیں.
اور جو ہمارے افریقہ، تمام افریقہ کے ممالک اور ہندوستان میں گجرات وغیرہ، وہ یہی 10 تاریخ کو ولادت امام عسکری علیہ السلام کی مناسبت سے محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ لیکن شہرت اگر دیکھی جائے تو شہرت اکثر کے اوپر جو آپ دیکھیں گے اکثریت پہ، تو وہ 8 ربیع الثانی۔ آج جو 10 ربیع الثانی کی مناسبت ہے، ایک مناسبت جو حضرت فاطمۃ المعصومہ قم کی شہادت اور وفات کی شب ہے، جو قم میں ابھی آپ جائیں گے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رینین اور میڈاگاسکر کے افراد 58 سے 60 لوگ آج سب پرسہ دینے کے لیے گئے ہیں، کس کو؟ حضرت معصومہ کے حرم میں آپ کی شہادت کی مناسبت سے۔ بہرکیف ہمارے یہاں جو تاریخ ہے حضرت معصومہ کی، وہ منائی جا چکی ہے، شہادت منائی جا چکی ہے، اس کے ہم کو ڈیپ میں نہیں جانا ہے، اس کی بحث میں ہمیں نہیں جانا ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر بحث ہے۔ تمام وہ دن جس میں اہل بیت کا ذکر ہو، جس دن بھی آپ اہل بیت کا ذکر کر دیں، وہ ذکر کا دن جو ہے وہ عبادت کا دن ہوگا، اور اس دن کا ایک شرف ہے، اس دن کی عزت و آبرو اپنی جگہ کے اوپر۔ امام عسکری علیہ السلام کی جو ولادت ہم منا رہے ہیں، وہ 10 ربیع الثانی کو پوری جگہ کے اوپر، یہاں اپنے افریقہ میں ہر جگہ منا رہے ہیں تقریباً۔ امام عسکری علیہ السلام 254 ہجری سے 260 ہجری تک 6 سال کی جو گیپنگ تھی، یہ 6 سال کی مدت آپ کی مدت امامت کی تھی۔ بس 6 سال امام عسکری جو ہے وہ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ مطلب کیا ہوا؟ 254 میں امام علی نقی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور آپ کے بعد آپ کے جانشین بلا فصل امام عسکری ہو جاتے ہیں۔ تاریخ نے بہت ظلم کیا۔ امام عسکری، امام حسن مجتبی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں مورخین نے لکھنے میں کوتاہی کی، اور تاریخ نے ظلم کیا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہیں لکھی گئیں۔ فضائل و کمال میں نے 8 ربیع الاول کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آپ کے زمانے میں کون سے قیام ہوئے، کون کون لوگ کھڑے ہوئے ظلم کے خلاف امام کے زمانے میں، اور کتنے قیام جو ہیں وہ شکست کھا گئے۔ لیکن کون ایسا قیام تھا کہ جس میں امام کی تائید تھی؟ وہ ایک پوری میں نے بحث کر دی، اس کے بارے میں اس کے ڈیٹیل میں جانا ہی نہیں ہے۔ امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے بھائی جعفر بھی امامت کے مدعی تھے، جن کو جعفر کذاب کہا گیا، اور بعض میں کچھ علماء نے کہا کہ نہیں وہ تواب ہو گئے تھے۔ البتہ میں نے کہیں تواب خود میں نے نہیں پڑھا ہے، لیکن ہو گئے تھے۔ اس کا بھی ایک ریزن ہے، اس ریزن کو ہم بیان نہیں کریں گے، چونکہ وہ اختلافی ریزن ہو جائے گا، تو وہ ریزن ہم کو بیان نہیں کرنا ہے۔ ایک آپ کے بھائی، تو کچھ لوگ جو تھے امام عسکری کے بعد امام زمانہ کی معرفت حاصل کر کے اور اثنا عشری کہلائے، جو ہم لوگ آج ہیں، اور کچھ جعفر کذاب کی طرف جا کے اور گمراہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ مانا امام علی نقی کے بعد، یہ مانا کہ امام حسن عسکری کو مانے ہی نہیں امام، کہا آپ کے جو بیٹے جناب محمد تھے، جو بلد میں ہے سید محمد،
وہ آپ کے بڑے بیٹے تھے اور وہ جو تھے وہ امام تھے، اور وہی اسماعیلیوں والا نظریہ کہ آپ جو ہے وہ غیبت میں ہیں، وہ شہید مطلب انتقال نہیں ہوا ہے، در حالی کہ امام علی نقی کے سامنے ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن جب اختلاف کرنے کی بات آئے تو پھر وہ اختلاف ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر ہماری آنکھوں پہ پٹی، اور سچ جھوٹ جھوٹ سچ سب جو کچھ ہو ملا جلا کے، اور اپنی جیسی چاہو ویسی ہکاؤ، جیسا چاہو ویسا چلاؤ۔ یعنی حالات یہ میں نے بتایا نا، امام عسکری کے سامنے اتنے چیلنج، اور ان چیلنج کے بیچ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو پیغام رسالت پہنچانا ہے، پیغام اسلام کو پہنچانا ہے، دین کے بارے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا ہے، پہنچانا ہے ان کو۔ ایسے حالات میں امام نے کیسے کیسے پہنچایا اس کا ذکر کروں گا۔ پیغمبر نے ارشاد کیا فرمایا ہے؟ من ماتا ولم یعرف اماما زمانہ ہی۔ اور آج ہم خود اپنی زندگی کے اندر ٹٹول کے اس حدیث کو اگر دیکھیں تو شاید ہم خود پھنس جائیں، گرفتار ہو جائیں۔ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، گمراہی اور جہالت کی موت مر گیا۔ عزیزان محترم، آج امام عسکری کی ولادت کا دن ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں، یہ اس امام کے والد ماجد ہیں کہ جو آج غیبت میں، پردہ غیب میں بیٹھے ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم مجلسوں میں آتے ہیں نہیں آتے، امام دیکھ رہے ہیں، ویڈیو چل رہی ہے ہماری۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم مسجد میں اگر سی سی کیمرہ لگا دیں گے، امام باڑے میں تو صاحب ہم چلائیں گے اور پریزیڈنٹ صاحب کے پاس اس کا ریموٹ رہے گا، دیکھیں گے، یا کمیٹی دیکھے گی کہ کون آیا کون نہیں آیا۔ نہیں، اگر اس کیمرے کو ہم جیسے عادی اور عام انسان دیکھ رہے ہیں تو جو کل کا کیمرہ ہے اس کو امام زمانہ اس سے دیکھ رہے ہیں، ہم آئے یا نہیں آئے، ہم آئے یا نہیں آئے۔ ہم کہتے ہیں نا یا لیتنی کنت معکم، وہ تو بہت دور ہو گیا نا بھائی، وہ سب ہم ہوتے، ارے چھوڑو، ہوتے امام حسین نوز باللہ و مذلہ تھے، شہید ہو گئے، હવે આપણે બધા બેસીને દુકાન ઉપર બેસીને બિઝનેસ કરું, તું શું વ્યાદી કરો, આગા ઘેલા થઈ ગયા છે, સૌ ગાંડો છે ને મૂકી દેવ, એકલા રહી રહીને સૌ ગાંડો થઈ ગયો છે, દરરોજ અમને ખીજાડે છે, બધું કહે છે, પણ અમારે જે અમને જેમ ચાલવું છે ચાલુ। આગાની વાત ઉપર કહી حسین کے لیے اردو میں، آغا پاگل جو کہے اس کو چھوڑو، لات مارو، یہ تو اکیلا پڑا بیوقوف ایسا بکتا رہتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہم بتائیں کہ کتنی بار یہ زیارت میں اس جملے کو ہم پڑھتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم، یہاں ہو تو کیا کر رہے ہو، وہاں ہوتے تو کیا کرتے، جب یہاں کچھ نہیں تو وہاں اثر کیا ہوگا بھائی۔ یہاں نماز میں چنندہ ہمارے افراد نام لے کے بتا دوں فلاں فلاں آتے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد ویران۔ پہلے انسان اپنے گھر میں چراغ جلاتا ہے، پھر کہیں باہر چلاتا ہے۔ اچھا، وہ اس کی مشکل یہ ہے ہماری خود کی ہے، ہم خود اپنی بات کر رہے ہیں، ہم آپ کی طرف کوئی ہماری توجہ ہی نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہم کو نعوذ باللہ اور معاذ اللہ اللہ کے اوپر سے بھروسہ اٹھ گیا ہے، معبود رازق تو کہاں ہے، پبلک رازق ہے، جو لوگ خریدنے کے لیے آتے ہیں وہ رازق ہیں، تو کہاں رازق ہے، تو اندر بیٹھا ہوا، ارے چھوڑو۔ عزیزان محترم، رازق وہی ہے جو حکیم ہے، جو علیم ہے، جو بصیر ہے، جو سمیع ہے، جو قدیم ہے، جو حی ہے، جو مرید۔ سمیع سن رہا ہے، معبود تیری عبادت میں کرتا ہوں، اگر ہم عبادت کر رہے ہیں اور ہم کو نہیں مل رہا ہے تو معبود تو، اور اگر ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، مشکلات ہماری ہو رہی ہیں، تو پھر وہ ذمہ دار تھوڑی ہے بھائی، ہم خود ذمہ دار ہیں نا یار۔
تم ہماری عبادت نہیں کر رہے ہو، تم ہماری بات نہیں مان رہے ہو، تمہاری بات نہیں مانیں گے، اس ہاتھ کا بدلہ لے لو، چلے جاؤ۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یا لیتنی کنت معکم، وہ امام حسین کا زمانہ تھا، وہ تو چھوڑو۔ ہم لوگ مجلس کے اندر ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم مجلس میں چیختے ہیں، ہم ہوتے تو یہ کرتے، ہم ہوتے تو یہ کرتے۔ امام حسین اگر روز عاشورہ آواز دیتے تو ہم یہ کہتے کہ હવે હું વ્યાધિમાં છું, તમે આપણી જંગને લડો, કેમ કે મારા કામમાં વ્યાધિ થાય છે۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہوتا یہ کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے امام کی معرفت حاصل نہیں کی ہے۔ میٹھی میٹھی ٹیبلٹ کھاتے رہو، سوتے رہو، کھاتے رہو، نیند کی گولی، نیند کی گولی، نیند کی گولی، اپنی ہم خود کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھا کھا کے سو کے ہم تھک گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ کا جو کیمرہ ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہ جو سید آ کے وہاں بیٹھا ہوا، یہ علوم آل محمد کو پھیلا رہا ہے یا سو اور کھا کر یہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ ہم سے سوال ہوگا، آپ سے کچھ نہیں۔ آپ لوگوں سے کیا سوال ہوگا؟ سوال ہم سے ہوگا۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانے، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، وہ لیتنی کنتو معکم کا وہاں جملہ فٹ تھا، اس کی بات وہاں تھی۔ اب آئندہ میں امام زمانہ کا ظہور ہوگا انشاءاللہ، اور اگر اس وقت بھی امام بلائیں گے تو کیا کہیں گے؟ مولا تمہیں ક્યારે આવવાના છો؟ હા 2 વાગે છો તો તમે એક કામ કરો ખબરો, તમે 2 વાગીને મૂકીને તમે 6 વાગે આવો તો મારી દુકાનનો ટાઈમ ખલાસ થઈ જાય, ત્યારે દુકાન બંધ કરીને આપણે આવી જશું۔ امام کو بھی ظہور کا ہم انتظار کروا دیں گے کہ آپ وہیں بیٹھیے۔ کیوں؟ نہ کوئی دنیا میں سید رضی بن سکتا ہے، نہ شیخ مفید بن سکتا ہے، نہ سید ابن طاؤس بن سکتا ہے، نہ جعفر شریف جرجانی بن سکتا ہے، جو تمام علوم کو پہچان کر اور امام کی معرفت کو حاصل کر کے دین کو آگے بڑھا رہے تھے۔ اور وہ تو دور کا زمانہ ہو گیا، نزدیک کے زمانے میں علوم آل محمد کی معرفت حاصل کر کے کوئی سیستانی بنتا ہے، کوئی خامنائی بنتا ہے، کوئی حسن نصر اللہ بنتا ہے، کوئی موسیٰ صدر بنتا ہے۔ اور جب حزب ابھی تک کی تو جو غزے میں جنگ چل رہی تھی، حماس کے ساتھ جنگ چل رہی تھی، اسرائیل جواب دے رہا تھا، اس لیے چونکہ اسرائیل کمزور مان رہا تھا فلسطین کو، لیکن جیسے ہی حزب اللہ نے ایک اٹیک کیا ہے، رونے لگے، کچھ لوگوں نے اپنی خودکشی کر لی کہ اگر کہیں حزب اللہ کھڑا ہو گیا تو خیر ہے نہیں، لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ مارے ہم خود مر جائیں، چھٹی ہو جائے۔ ہوا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے سب۔ جھوٹی میڈیا، سوشل میڈیا، جھوٹی میڈیا اس پروپیگنڈے میں لگی ہوئی ہے کہ مظلوم کو ظالم، ظالم کو مظلوم، وہی حال جو امام حسین کے سامنے کے زمانے میں یزید کو سب کہتے تھے مظلوم، امام حسین کو نعوذ باللہ۔ تبھی تو کربلا میں امام حسین کے مقابل میں آ گئے تھے، فرزند رسول کے مقابل میں۔ کیوں آ گئے تھے؟ کس لیے کہ امام کی معرفت نہیں تھی۔ اور امام روز عاشورہ کھڑے ہو کر ہزاروں کے مجمع میں جو امام خطاب کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، وارث ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، میں فاطمہ کا دل کا ٹکڑا ہوں، مجھے پہچانو، میں وہ ہوں کہ جسے رسول نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا ھذا حسین فارفہ۔ لیکن جو سامنے کھڑے ہوئے افراد تھے، جو امام حسین کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے تھے، ان کا یہ ریزن تھا کیوں آئے تھے، اس لیے کہ ان کے پیٹ، ان کے شکم حرام سے بھر گئے تھے، معرفت امام کی نہیں تھی ان کو۔ عزیزان محترم، امام عسکری علیہ السلام نے امام نے ہم کو آمادگی بتائی ہے، اس لیے کہ معتمد عباسی کا جو زمانہ تھا، آپ کے زمانے میں 3 خلیفہ گزرے ہیں، معتدی، معتمد اور
معتدی اور معتز، معتز عباسی، معتدی عباسی اور معتمد عباسی، یہ 3 خلیفہ آپ کے زمانے میں گزرے۔ معتمد عباسی نے آپ کو زہر دیا، شہید کیا آپ کو، دنیا سے آپ رخصت ہوئے۔ کیوں؟ اس کو خوف تھا، ویسے ہی خوف تھا کہ جس طریقے سے جب جناب موسیٰ آئے ہیں تو فرعون کے دربار میں پلے ہیں، بڑھے ہیں اور پڑھ بڑھ کے ظالم کا مقابلہ کیا ہے، مظلوم بن کے ایسی ہدایت کی ہے کہ پورا قصر فرعون ڈوب گیا۔ آج معتمد کو بھی یہی خوف ہے کہ کیونکہ اس تمام راوی اہل سنت کے اور شیعہ روات راویوں نے سب نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ آخری امام جو رسول کی نسل سے ہوگا، حسین ابن علی کا فرزندوں میں سے ہوگا، جب وہ ظہور کرے گا تو پوری دنیا میں عدل و انصاف چھا جائے گا، حکومت سب ختم ہو جائیں گی، ایک حکومت ہوگی، حکومت مہدویت۔ معتمد کو خوف ہے کہ کہیں یہ بیٹا حسن عسکری کے گھر میں کوئی بیٹا تو نہیں ہو رہا ہے، اس لیے امام نے جب آپ کے ہاں امام عسکری کی ولادت، امام زمانہ کی ولادت کا وقت آیا ہے تو آپ نے چھپایا ہے، سب کو نہیں بتایا ہے، بس اپنے خاص افراد کو۔ عزیزان محترم، امام نے ہمیں آمادگی کرائی ہے، صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ہم کو آمادگی کرائی ہے کہ ہم امام کی معرفت کیسے حاصل کریں۔ بس جلدی جلدی اپنی آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہیں۔ جعفر شریف جرجانی کا واقعہ لے کے بہت کچھ آیا تھا، لیکن سب شارٹ کٹ اور آگے بڑھیں۔ جعفر شریف جرجانی کہتے ہیں کہ میں 1 سال عازم حج تھا، حج کے لیے جانا ہمیں تھا، حج کے لیے میں جا رہا تھا۔ حج سے پہلے میں سامرہ گیا امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں۔ جب میں امام کی خدمت میں جا رہا تھا تو جرجان کے جو شیعہ تھے، جو لوگ تھے امام کے ماننے والے، چاہنے والے، انہوں نے کافی بیت المال آپ کے حوالے کیا جعفر شریف کے، کہ کہا یہ بیت المال لے کے اور آپ کہاں جائیے، امام عسکری کی خدمت میں آپ پریزنٹ کر دیجئے گا، دے دیجئے گا۔ اور سب نے کہا مولا کو ہمارا سب کا سلام کہیے گا۔ آقا شریف جعفر شریف جرجانی کہتے ہیں کہ میں یہاں سے نکلا اور سامرہ پہنچا، جیسے ہی امام نے ہمیں دیکھا، امام فرماتے ہیں جعفر شریف میرے اس غلام کو جو مال مومنین نے بھیجا ہے اس تمام رقم کو ہمارے اس غلام کو دے دو۔ امام کو کیسے معلوم؟ یہ امام کوئی ایسا امام نہیں ہے، یہ عالم غیب کا کل میں مجسمہ، غیب کی تمام باتوں سے امام جتنی، امیر المومنین فرماتے تھے کہ ہمیں جتنی زمین کے راستوں سے زیادہ ہمیں آسمان کے راستوں سے آگاہی ہے، میں جانتا ہوں زمین کے راستے 100 سے زیادہ آسمان کے راستوں سے ہم واقف ہیں۔ امام دلوں کا حال جانتے ہیں کہ جعفر شریف کیوں آئے ہیں، بیٹھ گئے خدمت میں مولا کے، کہتے ہیں مولا آپ کو مومنین جرجان نے سلام آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں علیکم علیہم السلام، ان سب پر بھی ہمارا سلام ہو۔ اور اے جعفر شریف تم 170 دن کے بعد حج سے جرجان واپس جاؤ گے۔ وہ زمانہ وہ نہیں تھا کہ ہوائی اڑ کے اور پہنچ گئے، وہ زمانہ ایک کشمکش کا زمانہ، سختیوں کا زمانہ، کافی راستہ جو ہے وہ خشکی میں اونٹ کے ذریعے سے، گھوڑے کے ذریعے سے طے ہوتا تھا، کچھ ناؤ کے ذریعے سے طے ہوتا تھا۔ کہا 170 دن کے بعد پہنچو گے، پھر امام کہتے ہیں 3 ربیع الثانی کو پہنچو گے، صبح کے وقت پہنچو گے۔ جعفر شریف کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا اور حج کی فرائض کو ادا کرتا ہوا میں جرجان پہنچا تو 3 ربیع الثانی۔ امام نے فرمایا جب 3 ربیع الثانی کو تم پہنچو گے، تم صبح پہنچو گے اور میں غروب سے پہلے پہنچ جاؤں گا جرجان مومنین سے ملاقات کے لیے۔ کہتے ہیں میں 3 جب پہنچا ہوں تو 170 دن کے بعد 3 ربیع الثانی کو جرجان صبح پہنچ گیا، لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے کہا آپ سب کو امام عسکری نے سلام پہنچایا ہے، آپ کو بھی۔
اور مولا آنے والے ہیں. کہاں مولا آنے والے ہیں؟ یہ بھی تھوڑی دیر میں گفتگو چل ہی رہی تھی کہ امام عسکری علیہ السلام حاضر ہو گئے جرجان میں. کہتے ہیں جعفر شریف جرجانی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا میں تعجب میں پڑ گیا. کہا ہم نے وعدہ کیا تھا جعفر شریف تم سے میں نے وعدہ کیا تھا. میں نے ظہر کی نماز پڑھی سامرہ میں, توجہ چاہتا ہوں, میں نے ظہر کی نماز پڑھی سامرہ میں, اپنے وعدے کے مطابق تمہاری خدمت میں آ گیا, اس لیے کہ وعدہ وفا کرنا ہوتا ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. کہا سب حیرت میں. جعفر شریف کہتے ہیں کہ جب میں نکل رہا تھا تو میں نے ایک چیز امام سے کے پاس بیٹھا تو امام نے کہا اے جعفر شریف تمہارے بیٹے شریف کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام تم کیا رکھو گے؟ سلط. بیٹے کا نام کیا؟ سلط. یہ بیٹا بہت دیندار بیٹا اور علوم آل محمد سے بہت آراستہ ہوگا, اور ایسا ہوگا کہ جو نظیر جس کی کوئی نہیں ملے گی, راویوں میں سے ہیں. تو جعفر شریف کہتے ہیں کہ مولا آپ نے ہمیں تو یہ دعا دی, آپ نے ہمارے لیے تو بتائی, اور آپ کے ایک اور چاہنے والے جرجان میں ہیں, ان کا نام کیا ہے؟ ابراہیم بن اسماعیل. مولا آپ کے اوپر وہ تو جان فدا کرنے کے لیے تیار ہے, مولا وہ تو آپ کے اوپر جان کو قربان کر دیں گے, نثار کر دیں گے, مولا وہ مال کو خرچ کرتے ہیں آپ کی راہ میں, مولا آپ کے مومنین کی وہ مدد کیا کرتے ہیں. امام نے ایک بار مسکرائے, جعفر شریف کی طرف دیکھا, کہا جانا ابراہیم بن اسماعیل سے کہنا کہ تمہارے گھر میں اللہ ایک بیٹا تم کو عطا کرے گا, جو بیٹا بہت آراستہ ہوگا, ہفت ہیکل ہوگا, بہت طاقتور ہوگا, وہ علوم آل محمد سے وہ بھی بہت آشنا ہوگا, اس کا نام احمد رکھنا. یہ امام کو فیوچر کی ساری خبریں مولا کو کہتے ہیں. امام حاضر ہوئے اور نضر بن عدی ہیں کہ جو امام کی خدمت میں فوراً حاضر ہو گئے. مولا میرا بیٹا نابینا ہے. کہا بیٹا کہاں ہے؟ کہا لے کے آؤ بیٹے کو. امام نے فرمایا بیٹے کو لے کے آؤ. آپ دیکھیں امام عسکری نے جب بیٹے کو دیکھا, بیٹے کی آنکھوں پہ ہاتھ کو پھیرا, بیٹا نابینا بینا ہو گیا. توکل اسے کہتے ہیں, اگر ہمارا اب معبود وہ ہو جائے تو ہماری حاجتیں ادھر ادھر کی ضرورت نہیں ہے, حاجت کو پوری کرنے والا وہ ہے جو مالک حقیقی ہے, ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد جوگ در جوگ لوگ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور سوالات کرتے رہے, اور امام سب کے سوالات کا جواب دیتے رہے ہیں. امام فرماتے ہیں ہم نے وعدہ کیا تھا, وفا کر کے دکھایا. امام وہ ہوتا ہے جو وعدہ کرے تو پورا کر کے دکھائے, ہم جیسا نافرمان نہ ہو. عزیزان محترم, خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام کی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں. معبود تجھے واسطہ ہے امام عسکری علیہ السلام کی اس ولادت باسعادت کا کہ ہم سب کے بچوں کو علوم آل محمد سے آشنا فرما, ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.